دہشت گردی کا سب سے بڑا واقعہ ہے جس کی سب سے زیادہ کیجولٹیز ہے، اور پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ موقع دیا ہے، ہمارے شعبہ کو یہ عزت دیا ہے کہ ہم اس صوبہ میں اس موومنٹ کا آغاز 18 اکتوبر پہ کریں، قائد کے مزار پہ کریں۔ یہ دن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد ہے۔ وہ یہ دن تھا جس دن پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنا ملک واپس آئے، دہشت گردوں اور آمروں کی آنکھیں ڈال کر اپنی جد و جہد لڑتی رہی، اپنی بہادری اور دلیری کے ساتھ اپنا 200 کارکن جو شہید ہوئے۔ اس واقعہ کے بعد بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو یہاں میں موجود رہی، اپنے کارکن کو اکیلا نہیں چھوڑی اور اپنے پیغام، اپنا موقف، اپنا مشور کے ساتھ عوام کے درمیان آخری وقت رہی۔ اب 2020 ہے اور 2020 میں پہ ہم مجبور ہونے پہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا وہ جو 200 جیالے نے اپنی جان کا قربانی دی، یہ جو جمہوریت ہمیں ملا ہے، کیا ان کے امیدوں کے مطابق ہے یا نہیں؟ آج نہ آپ آزاد ہے، نہ اس شہر کے شہریوں آزاد ہے، نہ ہمارا پارلیمان آزاد ہے، نہ ہمارا جوڈیشری آزاد ہے، اور اس لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بن چکی ہے تاکہ ہم اس ملک میں جمہوریت کا بحالی کی بات کر سکیں، تاکہ ہم اس ملک میں اپنے عوام کے حقوق واپس دلوانے کی بات کر سکے، ہمارے عوام کو آزاد کروانے کی بات کر سکے، تاکہ ہم ان کے مسائل حل کر سکیں، ان کے وہ مسائل جس نے اس ملک کے عوام کا جینا حرام کر دیا، تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری، تاریخی غربت، ان سارے مسائل کا حل ہی جمہوریت میں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے ہر کونے کو، پاکستان کے دل سے، کراچی سے ایک واضح پیغام کل آئے گا۔ پوری دنیا دیکھے گا کہ پورے پاکستان ایک طرف کھڑا ہے اور ایک کٹپتلی اسلام آباد میں کھڑا ہے، اور اس ملک کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہمیں کٹپتلی راج قبول ہے یا ہمیں جمہوریت۔ چیئرمین صاحب یہ بتا دیجیے گا، گزشتہ روز نواز شریف نے کہا معیشت کی تباہی، ڈالر کی تباہی، پاکستان میں ہر بحران کا ذمہ دار جنرل باجوہ اور جنرل قمر جمع باجوہ اور جنرل فیض ہیں، تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں جو ملک اس وقت بحران میں ہے اس کا ذمہ دار یہ جنرلز ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو بھی ایشوز ہیں، جو بھی مسائل ہیں، غربت ایک طرف، بے روزگاری ایک طرف، آپ کا معاشی بحران، آپ کا جو آئینی حقوق ہے، جمہوری حقوق ہے، ان سب کا حل جمہوریت میں ہے۔ اور جب ہم اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک آج کا نہیں، صرف آج کی موجودہ جنرلز کا نہیں یا ریٹائرڈ جنرلز کا نہیں، یہ ماضی کا ہمارا تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ ہمیں یا آمریت ملا ہے یا کنٹرولڈ جمہوریت ملا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مکمل جمہوریت ہو، ہمیں مکمل جمہوریت ملے، حقیقی جمہوریت ملے۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے، مجھے تو دکھ ہوتا ہے کہ کیا چاہے وزیر اعظم کی جلسہ ہو یا اپوزیشن کا جلسہ ہو تو پھر ہمارا جنرلز کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس سے ہمارا ادارے کی، ہمارے جو انسٹیٹیوشنز کا انٹیگریٹی ہے ان کو کمزور کیا جاتا ہے۔ ہم ایسا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہر موقع پہ ہم اپنا اسٹیبلشمنٹ کو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے ہمارا ملٹری بیوروکریسی ہو، ہم ان کو ہر ایشو پہ ان پہ الزام نہ لگے۔ لیکن ہم کیا کریں کہ جب جنرل الیکشنز میں فوج کو پولنگ اسٹیشنز میں کھڑا کر دیتے ہیں، عمران خان ہر تقریر میں کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے، یہ ادارہ میرے ساتھ ہے، وہ ادارہ میرے ساتھ ہے، ہم سب ایک پیج پہ ہیں۔ جب عمران خان خود ادارے کو
सियासी प्रॉप्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी को धचका लगता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हर इदारा अपना काम करे। हमारा फौज हमारा पोलिंग बॉक्सेस को नहीं, हमारा पोलिंग स्टेशंस को नहीं, हमारा बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ करे। उस लहरी, उस बहादुरी के साथ जो हमारा सिपाही, चाहे वो दहशतगर्द हो, चाहे वो भारत का फौज हो, जिस दलेरी के साथ वो उनका मुकाबला करते हैं। हम नहीं चाहते कि उनके मोराल में कोई कमी हो, हम नहीं चाहते कि उनके बारे में कुछ कहा जाए, लेकिन इसको हकीकत में तब्दील करने के लिए सियासतदानों को भी अपना काम करना पड़ेगा, पार्लियामान को भी अपना काम करना पड़ेगा, जुडिशरी को भी डैम्स बनाने के बजाय इंसाफ दिलवाना पड़ेगा। और हमारा जो फौज है, हम चाहते हैं कि हम उनको हमारा बॉर्डर्स पे, हमारा बैरक्स में और हमारा बैटल फील्ड में देखें, कहीं और। चेयरमैन साहब किया गुजरावाला में, और इंशाल्लाह कल यहाँ भी कामयाब होगा नजर आ रहा है। हमारी दुआएं भी आपके साथ है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप जलसे करने निकले हैं तो वजीर आजम पाकिस्तान कह रहा है इमरान खान न्याजी कि जी अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको NRO दे दिया जाए ताकि उसकी जान छूट जाए। आपने आवाज़ी पैगाम सुना था गुजरावाला का जलसा से कि अब इस मुल्क के अवाम इमरान खान को कोई एमनेस्टी देने को तैयार नहीं है। अब इस मुल्क के अवाम इमरान खान से हिसाब चाहते हैं, और हम पूरे पाकिस्तान को पैगाम देते हैं, इस पूरे सूबे में रहने वाले को पैगाम देते हैं कि आपने देखा है कि किस तरीके से इस सिलेक्टेड वजीर आजम ने आपका जेब पे डाका डाला है। चाहे वो तेल का इशू हो, चाहे वो चीनी का इशू हो, चाहे वो आटा का इशू हो, आपने देखा है किस तरीके से इस सिलेक्टेड ने मेरा इस सूबा को हर तरीके से हमला किया है। कराची पे हमले करने की कोशिश करता रहता है। हमारा NFC अवार्ड आपके वसाइल छीनता है, जहाँ से गैस आता है वहाँ को गैस नहीं देता। आपके आइलैंड्स को, इस सूबे के बलूचिस्तान के सूबे के जो आइलैंड्स हैं, उनको रात के अंधेरों में एक ऑर्डिनेंस के तहत कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको इस महंगाई से निजात मिले, अगर आप चाहते हो कि आपको इस गुर्बत से निजात मिले, अगर आप चाहते हो कि आपको इस बेरोजगारी से निजात मिले, इस जालिम को जवाब देना पड़ेगा, इस कठपुतली को जवाब देना पड़ेगा। आए कायद के मज़ार पे आए, 18 अक्टूबर पे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसा में मौजूद हो, वहां से हम इस्लामाबाद के कठपुतलियों को और उनके सहूलतकारों को। चेयरमैन साहब ये बताइएगा, आप क्या चाहते हैं कि ये इमरान खान चले जाएं विद इन दी कोई मतलब पार्टी से इनकी कोई नया सामने आया PM, या फिर पूरी हुकूमत चली जाए? हम चाहते हैं कि जमहूरियत हो। अच्छा, वज़ीर आज़म की आज की तकरीर को किस तरह देखते हैं? वज़ीर आज़म ने आज बड़ा मज़ाहिया अंदाज में, मुज़ीका खेज अंदाज में बातें की। ने इशारा कर दिया, ये इंतजार करें। हम तो आपको पता है, हम अंपायर के इशारे की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम इस मुल्क के अवाम के इशारे की तरफ देख रहे हैं। मोबाइल तो पीछे। इस मुल्क के अवाम का जज्बा आपके सामने, इस मुल्क के अवाम की नाराजगी आपके सामने, कि उनके किस्मत के साथ खेला जाता है, उनके मुस्तकबिल के साथ खेला जाता है, और नतीजा में क्या मिलता? वो कठपुतली ना मईशत चला सकता, ना रियासत चला सकता, ना सियासत चला सकता, ना हमारा फॉरेन पॉलिसी चला सकता। अब हम इस अवाम का जज्बा को, हमारा अवाम का मुतालबात को अगर हम हकायक में तब्दील नहीं कर सकते हैं तो कोई उनको संभाल नहीं सकता। अच्छा बिलावल साहब, ये बता दीजिएगा, बिलावल साहब, इमरान खान ने आज जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा है कि अदलिया जल्दी फैसले करे, तो आप क्या समझते हैं कि ये अदलिया पर या नैब पर प्राइम मिनिस्टर असर अंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं? स्पीकर के है कि वो हमारा अदलिया को ऐसे चला सकता है जैसे वो अपना टाइगर फोर्स को चला। इस मुल्क के अवाम अदलिया की तरफ इंसाफ की उम्मीद के साथ देखते हैं। अगर किसी केस का फैसला सुनना चाहते हैं तो वो BRT मनसूबा का केस का फैसला सुनना चाहते हैं। अगर किसी केस का फैसला सुनना चाहते हैं तो अलीमा बाजी के केस के फैसला सुनना चाहते हैं। अब कराची के अवाम से पूछें,
وہ کس کیس کا فیصلہ سننا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ جو کے الیکٹرک اور ابراج گروپ عمران کے فرنٹ مین جو بیرون ملک کرپشن میں پکڑا گیا، جن کا ادارہ آج تک میرے کراچی کے عوام کے خون چوس رہے ہیں، وہ ان کا احتساب چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کرپٹ کا احتساب ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہر کرپٹ کے لیے ایک قانون ہو، ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون ہو۔ اگر کرپٹ سیاستدان ہے، کرپٹ بیوروکریٹ ہے، کرپٹ جنرل ہے، کرپٹ جج ہے، سب کے لیے ایک قانون ہو۔ ہم ہمیشہ کے لیے اس کرپشن کا معصوم کو پاکستان سے ختم کر دیں تاکہ ہم اپنی غریب عوام۔ اچھا، آج اسپیکر قومی اسمبلی کے اختیارات کو وزیر اعظم نے چیلنج کرتے ہوئے استعمال کرنے کی اعلان کیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر سمیت کسی کو بھی پروڈکشن آرڈر نہیں دیں گے۔ کیا وزیر اعظم یہ اختیار رکھتے ہیں؟ نئی ایک روایت ڈال رہے ہیں؟ بالکل obviously اس کا کسی کا احسان نہیں ہے۔ پروڈکشن آرڈر ممبران اسمبلی کا حق ہے۔ بجٹ کا ووٹ ہو، وزیر اعظم کا ووٹ ہو، وہ اپنے عوام کے نمائندے ہیں، ان کا حق ہوتا ہے وہاں جانے کا۔ لیکن یہ بات بالکل ثابت ہو رہا ہے، ہمارے نظر میں ثابت ہو چکا تھا، لیکن آپ کے لیے شاید نئی بات ہے کہ جیسے عمران کو پٹلی ویسے اسپیکر کو پٹلی۔ آپ نے ماضی کا فاتف کا سیشن میں نہیں دیکھا کس طریقے سے انہوں نے تھانوی کے تحت فاتف کا لیجسلیشن پاس کروایا، کس طریقے سے اس اسپیکر نے مجھے بولنے کی اجازت دیا تھا، میں کھل گیا تھا، مگر عمران خان بزدل نہیں بیٹھ سکتا ہے جب میں تقریر کرتا ہوں۔ اس نے اشارہ کر کے اسپیکر صاحب کو منع کیا تو اس نے ہمارا مائک بھی بند کیا۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب کا حق ہے کہ جب بھی وہ بولنا چاہے وہ بول سکتا ہے، جیسے وزیر اعظم جب بھی بولنا چاہے وہ بول سکتا ہے، مگر اس کو بھی بولنے نہیں دیا۔ ہم نہ اس وزیر اعظم کو مانتے ہیں، نہ اس اسپیکر کو مانتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کو سب کے لیے بحال کریں، اور سب سے پہلے ہم جمہوریت پارلیمان میں بحال کریں۔